ثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مختهم مولاي سب مل کے پڑھیں وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمرتضى بلغ مقاصدنا يا ربي بالفاطمة بلغ مقاصدنا يا ربي بالحسنين بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي واهل البيت كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اب محفل نعت کا آغاز کریں گے. میں علی اکبر بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں. ایک بار مل کے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا
نگاہ کرم ہو مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں میں کیوں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر میں کیوں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر میں بے آسرا ہوں نگاہ کرم ہو میں بے آسرا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں فقیر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو فقیر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو سبحان اللہ وقت کی تنگی ہے میں ابھی ناصر خان صاحب سے ہم کلام سنیں گے پھر مفتی صاحب واضح و نصیحت کی 10 منٹ بعد پھر فرحان سے ایک کلام پھر محفل اختتام کیونکہ 7:44 کو ہمارا کا ٹائم ہے تو ہم 7:30 کو ختم کر دیں گے پھر آخری میں ہم افطار کے ٹائم پہ مفتی صاحب دعا کریں گے ٹھیک انشاءاللہ پر مل کے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اور جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑے کہ صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ شعر قابل غور، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، اور ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، اور اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر،
کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ایک مختصر سے نعت کے چند اشعار پڑھی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، نظر جمال رخ نبی پر، نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے، جمی رہے گی، نظر جمال رخ نبی پر، نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے، جمی رہے گی، اور ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے، بسی رہے گی، ہمارے دل میں نبی کی الفت، ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے، بسی رہے گی۔ شعر قابل غور، اور ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو مظہر قدرت خدا ہے، ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو مظہر قدرت خدا ہے، ہماری ہر ایک بات بگڑی بنی ہوئی ہے، بنی رہے گی، ہماری ہر ایک بات بگڑی۔ شعر قابل غور، اور یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے،
ہمیں ہے معلوم خوب زاہد یہ کفر کیا ہے وہ شرک کیا ہے، جبھی ہماری نبی کے در پر جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی، جبھی ہماری نبی کے در پر جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی، نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے جمی رہے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ اشعار کے ساتھ ملتمس قبلہ مفتی اسماعیل شاہ صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ من والاه، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقرؤوا ما تيسر من القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم، وقت مختصر سا ہے۔ یہ ماہ مبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس کا انتظار اولیاء کرام، جس کا انتظار صحابہ کرام، جس کا انتظار اہل بیت اطہار اور جس کا انتظار امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے آپ کو ہم کو مبارک عطا فرمایا ہے۔ وہ مہینہ عطا فرمایا جو تمام مہینوں کا سردار ہے، وہ کتاب عطا فرمائی جو تمام کتابوں کی سردار ہے، اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو تمام نبیوں کے سردار ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی آمد کے ساتھ ہی خصوصی انتظام اللہ نے ایسا خاص فرمایا، اپنے بندوں کے لیے محبت ہے۔ یہ دعوت کا اہتمام ہوا، کتنے دن سے کتنا وقت لگا کر کیے ہیں، یہ دعوت بتا رہی ہے، داعیہ محفل کی محبت بتا رہی ہے، اور رب کی ہمارے ساتھ محبت ایسی ہے۔ 3 مہینے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنٹینیوسلی ایک ایسا مہینہ پہلے عطا فرمایا جو برات کے حوالے سے ہوا، پھر معراج کے حوالے سے ہوا، پھر یہ مہینہ عطا فرمایا۔ پہلے سے مغفرت کا اہتمام، ایسا کرنے والوں کی مغفرت، ایسا نہ کرنے والوں کی مغفرت۔ اب یہ آخری ڈوز ہے۔ رمضان فضیلت ہم تو بہت سنتے ہیں، یقیناً روزے دار کی منہ اللہ کے ہاں مشکل خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ آپ کا مقام ہے، آپ کا سونا عبادت، یہ آپ کا مقام ہے، آپ کی دعاؤں پر مچھلیاں آمین کہتی ہیں، آپ کا مقام ہے۔ یہ تو سن لیا۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس مہینے میں کسی کے اگر مغفرت نہیں تو بھی اس کی مغفرت ممکن نہیں۔ روزہ تو ہم رہتے ہیں الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے،
ظاہری اعتبار سے کھانے پینے سے ہم بچے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں سوائے ان کے بھوکے پیاسے رہنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا. یہ حضور فرما رہے ہیں روزے دار کے لیے اس نے غیبت سے نہیں رکا, چغلی سے نہیں چھٹا, جھوٹ سے نہیں بچا, اس سے نہیں کیا, روزہ برباد ہو گیا. حضور فرما رہے ہیں سوائے اس کے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ملا. اب سوچ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. انشاءاللہ وقت مختصر سا ہے. یہ مہینہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے, قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. عزیزان محترم, اکثر ہوتا یہ ہے کہ آج اعتبار سے میرے والدہ کے حوالے سے ڈاکٹر نے کہا کہ بھی آپ اتنے مہینے کے بعد آئے, آپ آیا کیجیے, کچھ ہو نہ ہو ٹیسٹ کرواتے رہیے تو آپ ہماری نظر میں رہیں گے. قرآن کریم اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہماری ہدایت کے لیے. قرآن یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے. آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ میں کس کیٹیگری میں اللہ کے پاس ہوں, قرآن پڑھیے. فقرؤوا ما تیسر من القرآن, جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے قرآن پڑھو. اور قرآن یہ وہ کتاب ہے جس میں سابقین کا بھی ذکر ہے, آخرین کا بھی ذکر ہے, کامیاب ہونے والوں کا بھی ذکر ہے, ناکام ہونے والوں کا بھی ذکر ہے, صالحین کا بھی ذکر ہے, عاصیین کا بھی ذکر ہے. جنہوں نے رب کی سنا, اپنے پچھلے نبیوں کی سنا, ان کی کامیابی کیسی اس کا ذکر ہے. جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا, اور یا پھر وہ جنہوں نے مانا لیکن مکمل طور پر نہ مانا, ان کا کیا انجام ہوا قرآن بتا رہا ہے. عزیزان محترم, اب آپ ہم قرآن کریم کی طرف نہیں ہے کہ آیات پڑھی جائے, ہر ایک کا ذکر موجود ہے. آپ کا بھی ذکر ہے, میرا بھی ذکر ہے, ہر بندے کا ذکر قرآن میں موجود ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کہاں ہمارا ذکر ہے. وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, اس کے اندر تمہارا ذکر ہے, تم کو سمجھ نہیں ہے. ایک لوالے ہیں رات میں رب کے حضور کھڑے ہیں, اس آیت پر پہنچے وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, پڑھتے گئے میرا ذکر کہاں ہے, کہاں سمجھ میں نہیں آیا. اپنے شیخ کے پاس گئے, شیخ بھی ایسا ڈھونڈو شیخ کامل ہو, پیر بھی ایسا ڈھونڈو پیر کامل ہو, جو شریعت کا بھی حامل ہو, طریقت کا بھی علم رکھنے والا ہو. شیخ کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا سرکار میں رات میں پڑھ رہا تھا. اور دیکھو جب مرید کا یہ حال ہے تو شیخ کا کیا حال ہوگا. تہجد گزار مرید ہے, عرض کر رہا ہے کہ میں رات میں آیت پڑھ رہا تھا, اللہ فرما رہے ہو, اللہ کا فرمانا سچا ہے. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, کائنات میں سب سے اگر سچی کتاب ہے تو رب کی کتاب ہے. اور اللہ نے فرمایا میرے ذکر ہے, تو کہاں ذکر ہے؟ آپ نے فرمایا تم رات میں کر کیا رہے تھے؟ فرمایا رب کے حضور قیام میں تھا, رب کے حضور رکوع میں تھا, رب کے حضور سجود میں تھا. تو اللہ فرماتے ہیں شیخ یہی تو تمہارا ذکر تھا. اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر بستر کو چھوڑ کر کے حضور استغفار کیا کرتے ہیں. عزیزان محترم, قرآن آپ اللہ کے پاس کامیاب ہوگے نہیں ہوگے تو آخری فیصلہ اوپر ہوگا, لیکن کس کیٹیگری میں آپ ہم ہیں آج ہم قرآن پڑھ کر دیکھیں. فرماتے ہیں کہ جب مجھے رب سے بات کرنا ہوتا ہے, جب مجھے رب سے بات کرنا ہوتا ہے نماز پڑھتا ہوں. جب رب مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں. دیکھیں ہم کہاں پر ہیں, صالحین میں ہیں کہ غافلین میں ہیں, نیکوکاروں میں ہیں کہ بدکاروں میں ہیں. اور انسان مفتی صاحب سے کبھی کبھی پوچھتا ہے, ہو سکتا ہے کہ میں بیزی ہوں یا وہ بیزی ہے, لیکن اندر کے مفتی ہمیشہ 24 آورز آپ کے پاس ہیں. اپنے دل سے پوچھیں, پڑھیں قرآن, سمجھ کر پڑھیں. جب مہینہ ہماری عمر بیتتی جا رہی ہے, آج ہم 20 سے 30, 30 سے 40, 50, 60, 70 تک ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ہم کو نہیں معلوم ہے, قرآن پڑھنا نہیں آتا. اگر پڑھنا ہے تو رب فرما کیا رہا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے, تو پھر سمجھیں گے کب, عمل کریں گے کب پوری زندگی گزر رہی. عزیزان محترم, اگر آپ مجھے میسج کریں, یا میری اپنی عادت ہے اگر کوئی میسج کرے جواب اگر نہ دوں تو میں اسے ڈی ایس پی سمجھتا ہوں, ہے کہ نہیں؟ آپ بھی سمجھتے ہیں. آپ کی ہماری اوقات کتنی ہے, میں آپ کے امپلائی نہیں, آپ میرے امپلائی نہیں, لیکن جواب لیے غصے میں آ جاتے, منہ بنا لیتے. اللہ کا میسج ہے قرآن, اتنی عمر ہو گئی ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں. اور رب کے اس میسج کو اگر آپ کو کسی نے میسج کیا
2 दिन हो गए, आपको होता तक इसने खोल के देखा नहीं, खोल के देखा नहीं, बार बार देखते रहते, इसे मैसेज देखा और जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं देने पर फिर उसका जवाब पर अमल आवरी भी होती है। तो अल्लाह जो खालिक कौनो मका है, जो हमको पैदा किया, अनगिनत नेमतें उसने अता फरमाई है, हमारे अच्छे के लिए उसने कुरान का मैसेज हमको दिया है, लेकिन हम उसको मैसेज को पढ़ना भी नहीं आता, उसको भी पढ़े समझे उस पर अमल करें, लेकिन फिर भी रब अपनी रहमतें हम पर जारी रखे हुए। अज़ीज़ान मुहतरम, गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अर्ज़ करूँगा कि कुरान पढ़े, तर्जुमे के साथ पढ़े। और आखिर मोमिन की यह बात अल्लाह ने फरमाई है सूरह अनफाल में, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन के सामने जब कुरान जब वो मोमिन तिलावत करता है तो उसका दिल पिघल जाता है, आंखों से अश्क हो जाते हैं। अगर ये नहीं हो रहा है तो अज़ीज़ान मोहतरम, माल के न मिलने पर गम करते हैं, घर के न मिलने पर गम करते हैं, जॉब के न मिलने पर गम करते हैं, सबसे बड़ा गम इस पर करना चाहिए कि बारी ताला दिल मुर्दा हो चुका है, ना तेरे कुरान को हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते भी हैं, तो बारी ताला समझ खत्म हो गई और हमारा दिल नरम से लेकर सख्त हो गया है। ये आखिरी डोज है, ये कुरान और ये रमजान आखिरी डोज है। अगर अभी भी हमारी जिंदगी में चेंजेस नहीं, और आया इसलिए है ताकि गफलतों से निकाल कर रब की तरफ ले आए। खाना पीना आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में है। रब ने फरमाया सुनो, मैं इसलिए रोजा रखवा रहा हूँ ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तकवा क्या है? जाहिर में भी अल्लाह से डरना, बातिन में भी अल्लाह से डरना, बोलने से पहले अल्लाह से डरना, करने से पहले अल्लाह से डरना, लोगों के अतराफ में भी अल्लाह से डरना और अकेले में रहकर भी अल्लाह से डरना। इसलिए रमजान दिया गया। अगर ये कैफियत पैदा नहीं हो रही है, ऐसे हर रमजान आते रहेंगे, हम इफ्तारियाँ सहरियाँ करते रहेंगे, लेकिन इसका कोई हमारे अंदर कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप हमको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि कुरान पाक को गौर से पढ़ें और उसको समझे और उस पर अमल करें और उम्मत तक इसका पैगाम पहुँचाएं। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह इस महीने की 24 तारीख को हम उम्रा के सफ़र के लिए जा रहे हैं, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह सफ़र आसान करे। उसी हवाले से एक नात पेश करता हूँ, एक बार दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से। आया है बुलावा मुझ दरबार नबी से, दरबार नबी से पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। उन पर दुरूद, उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तखियत शजर की है, तखियत शजर की है। उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहे,
ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی ہے، ارادت کدھر کی ہے۔ آہوں سے شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، آہوں سے شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، جہاں وضع سر کی ہے۔ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی سی پاک در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، یہی بھیک بھر کی ہے۔ لب واہ آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، لب واہ آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنی عظیم بھیک تیرے پاک در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، بس ہاتھ بھر کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، نہ حاجت اگر کی ہے۔ بھاتی نہیں ہمدم کسے جنت کی جوانی، بھاتی نہیں ہمدم کسے جنت کی جوانی، سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی، سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی، پر الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ایک بار مل کے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ معین الدین، اشرف اولیاء
آفتاب سپہر کون و مکان بادشاہ سریر ملک یقین در جمال و کمال اونچ سخن ای مبین بود بحسن حسین مطلع در صفات او گفتم در عبارت بود چو در سمین اے درت قبلہ گاہ اہل یقین بردرت محرمہ سودا جبین روئے بردر گہت ہمیں سائن صد ہزارہ ملک چو خسرو چین خادمان درت ہمارے زوان در صفا روزت چو خلد بری ذرہ خاک او ابیر و شرشت قطرہ آب او چو مائے معین الہی تابعد خورشید و ماہی چراغ چشتیارا روشنا آمین خواجہ خواجہ ہند کے راجا مہاراجا تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوار دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی
زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے، یہ درے غریب نواز ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، واسطہ علی ابا کا، صدقہ حضرت فاطمہ کا، اور شہید کربلا کا، اور شہید کربلا کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حاضری کے دل کی سن لو، حاضری کے دل کی سن لو، بانی محفل کی سن لو، بانی محفل کی سن لو، مجھ غریب سائل کی سن لو، ہم غریب سائل کی سن لو،
اکبر بسمل کی سن لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما آمین اللہ آپ دلوں کے حال جاننے والے ہیں ہم تمام کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں اللہ اپنے کرم سے اس ماہ مبارک قرآن پاک صاحب قرآن کے صدقے سے اللہ ہم تمام کی حاجتوں کو پورا فرما اللہ اپنے خزانے سے ہماری دارین اللہ سعادت اور برکت عطا فرما اور حاضرین کے فرحان صاحب کے غزل ان کی اللہ برسی ہے ان کی بھی بخش فرما اور جتنے مرحومین ہیں اللہ تمام کی بخشش فرما تمام کی خبروں کو نور سے منور فرما رزقت قبر وحشت قبر عذاب قبر سے محفوظ و معلوم فرما کروٹ اللہ تسی فرما ان کی نیکیوں کو قبول فرما خطاؤں کو درگزر فرما ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما ہم سب کو اس منزل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو حفاظ قرآن پاک کو سنا رہے ہیں اللہ ان کے قرآن میں آسانی عطا فرما اللہ جو سن رہے ہیں اللہ ان کی سننے کو قبول فرما پڑھنے والوں کے پڑھنے کو قبول فرما والدہ برطانہ ہم تمام کو حضور پاک علیہ السلام کے فیر اللہ میرے آقا نے جو مانگی دعائیں مانگی ہے وہ تمام نعمتیں حضور کے صدقے میں ہم تمام کو عطا فرما میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پناہ مانگی ہم تمام کو سے محفوظ و معصوم فرما الہی امام کو شفا عطا فرما قادر کے والدہ میری والدہ اور تمام حاضرین کے اللہ جو اللہ چاہنے والے بیمار ہیں اللہ اس کو صحت عطا فرما اور اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما ہماری تراویح کو قبول فرما ہمارے رکوع کو قبول فرما ہمارے سجدوں کو قبول فرما اللہ ہمارے صدقات کو قبول فرما ہمارے زکوٰۃ کی ادائیگی کو قبول فرما اور اللہ جو اللہ بیماریوں سب کو صحت عطا فرما اللہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.